اللہ کریم فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں ایسا نالائق آدمی، میرے ایسا ناکارہ آدمی، اگر اس کا ذکر ہائے عرش پہ ہو جائے، پوری دنیا ایک پلڑے میں کسی بندے کا اللہ کے ہاں ذکر، دوسرے پلڑے میں عرش والا رب گواہ ہے وہ پلڑا بہت بھاری۔ تو رب ذوالجلال کا ذکر پاک کر رہا ہوں کہ مجھ نالائق اور آپ اللہ کا ذکر سننے والے، ہم سب کا ذکر عرش والے رب کے ہاں ہو جائے۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث پاک بھی سن لیتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، معانی بھی اللہ کے اور الفاظ شریفہ بھی عرش والے رب کی۔ ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين يذكرني وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم او كما قال اللہ جل جلالہ۔ اللہ کریم نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسے وہ بندہ میرے بارے میں گمان کرے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے رب رحمان کے بارے میں بہترین گمان کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی نوازشات، اللہ کی کرم نوازیاں ہم ناکاروں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر میرا بندہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں رب العالمین اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کہاں ہم اور کہاں وہ۔ اور فرمایا اگر میرا بندہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ ہم زمین میں لوگوں کے روبرو بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کریں، عرش والے رب فرشتوں کی محفل میں ہم ناکاروں کا ذکر کریں۔ رب ذوالجلال کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اسی التجا کے ساتھ اپنے رب کریم کے ذکر کا آغاز کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، آپ کے ذکر، اس کے جو فوائد ہیں
اس کی جو برکات ہیں، اگرچہ ہماری زبانیں گناہگار ہیں، ہمارے کان گناہگار ہیں، لیکن اے مولا کریم اپنے ذکر کی برکت سے ہماری گناہگار زبانوں پر اور ہمارے گناہگار کانوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دیتے۔